السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر ایک سوال ہے، کیا اسلامی نام رکھنے کے بارے میں دین میں کوئی خاص احکام یا طریقہ بتایا گیا ہے؟ جی ہاں، اسلام نے کسی میدان میں بھی لوگوں کو اندھا نہیں چھوڑا ہے۔ زندگی کے مسائل سے متعلق ہر میدان میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، خواہ وہ دنیاوی مسائل ہوں یا اخروی مسائل۔ تو نام کے سلسلے میں بھی خصوصی احکامات ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے اس دین کے اندر، چنانچہ اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام نے اولاً یہ تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کو اولاد کے نام کے سلسلے میں اہتمام ہونا چاہیے اور اچھے سے اچھے نام کا انتخاب ہونا چاہیے، اور 7ویں دن، ولادت کے 7ویں دن نام رکھ دینا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عمر بن شعیب نبی عن جدہ کی روایت ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2832، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بتسمیۃ المولود یوم سابعہ ووضع الاذى عنہ والعق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے 7ویں دن بچے کا نام رکھنے کا حکم فرمایا اور اس کے سر کے بال اتارنے کا حکم فرمایا اور عقیقہ کا حکم دیا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، معجم الکبیر للطبرانی 13192 اور المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 1883، کہ اذا كان يوم سابعه فأهريقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى وسموه، جب ولادت کا 7واں دن ہو تو بچے کا عقیقہ کرو، اس کے بال صاف کرو اور اس کا نام رکھو۔ اسی طریقے سے پہلے دن بھی نام رکھ سکتے ہیں، 7ویں دن تک انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن 7ویں دن نام رکھ دینا چاہیے، اس سے زیادہ مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری و مسلم میں، بخاری حدیث نمبر 5467 اور مسلم 2145 نمبر کی حدیث ہے، کہ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم حنكه بتمرة ودعا له بالبركة، کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، تو میں اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کا نام رکھا ابراہیم، آپ نے
فسماہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم نام رکھا، اور کھجور سے اس کی تہنیک فرمائی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ تو پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے، جائز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر بچہ نام کے سلسلے میں جو ہے نام رکھنے سے پہلے ہی وفات پا جائے تب بھی اس کا نام رکھنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے اس کا نام رکھا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے لجنہ دائمہ کے علماء سے پوچھا گیا، بچے کے نام رکھنے کے سلسلے میں اگر وقت سے پہلے یا جو ہے سقوط ہو جائے، اسقاط ہو جائے بچے کا، تو لجنہ دائمہ کے مفتیان کا یہ فتویٰ رہا کہ اگر 4 مہینے کا حمل ہو گیا اور اس کے بعد اسقاط ہو رہا ہے، کیونکہ 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، تو نفخ روح کے بعد اگر اسقاط ہوتا ہے تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور اس کا عقیقہ بھی کیا جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ اس کا نام رکھا جائے۔ 7ویں دن تک انتظار کرنا، یعنی 7 دن کا ہو جائے گا تبھی نام رکھیں گے، ورنہ نہیں، اس سے پہلے وفات پا جائے تو نام نہیں نام رکھا جائے گا۔ اگر 4 مہینے کا بچہ ہو گیا رحم مادر میں اور یہ روح پھونکے جانے کی مدت ہے تو اس کے بعد اسقاط بھی ہو جائے تو بھی اس کا نام رکھیں گے اور اس کا عقیقہ کریں گے۔ یہ علماء نے یہ فتویٰ دیا۔ یہ دوسری چیز یہ ہے، نام رکھتے ہوئے یہ اہتمام کرنا ہے کہ بچے کا اچھے سے اچھا نام منتخب کیا جائے، بچے کا نام اچھے سے اچھا منتخب کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو داؤد، مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ ابو داؤد 4948، مسند احمد 21739 اور صحیح ابن حبان حدیث نمبر 5818۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم واسماء آبائکم فحسنوا اسماءکم، بے شک تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا تم اپنے نام اچھے رکھو، نام اچھے رکھو۔ گرچہ اس روایت کے اندر کلام ہے جو ہے، اور کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے عبداللہ بن ابی زکریا، اب انہوں نے ابو درداء سے ملاقات نہیں کی ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث ضعیفہ 5460 پہ اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن علامہ القیم، امام نووی اور سخاوی وغیرہ نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ گرچہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم صحیح، اس کا معنی اور مفہوم صحیح ہے۔ دنیا میں بھی باپ ہی کے نام سے انسان پکارا، ادعوہم لآبائہم، باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو تو جو ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر جو ہے اچھے ناموں کی طرف رغبت دلائی ہے، اور الٹے سیدھے ناموں کو آپ بدلا کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے اگر الٹے سیدھے نام ہوں۔ اس سلسلے میں رہنمائی ہے، تو اس سے اس کے معنی اور مفہوم کی تائید ہوتی ہے ان روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو بہرحال اولاد کا اچھے سے اچھے نام کا انتخاب ہونا چاہیے، اور اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ اللہ کو محبوب نام کیا ہیں،
تو اچھے نام میں یہ نام مختصر ہو، اس کے معانی اچھے ہوں، شرکیہ نام نہ ہو، فسق و فجور والے نام نہ ہوں، بھونڈے الفاظ نہ ہوں، ان تمام چیزوں زبان پر آسان ہوں، یہ اچھے نام ہیں۔ ان چیزوں کا اس کے معنی و مفہوم کو دیکھ کر نام رکھنا چاہیے، یہ اچھے نام ہیں۔ اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ عبد لگا کر نام رکھا جائے بچوں کا۔ انبیاء کے نام ہیں، صحابہ، تابعین، طب تابعین کے نام ہیں، اسی طریقے سے خواتین کے، ازواج مطہرات کے، صحابیات کے، سلف صالحین کے خواتین کے نام، یہ اچھے نام ہیں۔ ان ناموں کا انتخاب ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان احب اسمائکم الی اللہ عز وجل عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ تمہارے ناموں میں محبوب ترین نام اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ لکھے صحیح مسلم 2132، سنن ترمذی 2834 نمبر۔ اسی طریقے سے ابو وہب الجشمی کی روایت ہے، جشمی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن واصدقها حارث و حمام واقبہها حرب و مرہ۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4950، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ الصحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ 34، اور کلم الطیب صفحہ نمبر 164، کہ تم انبیاء کے ناموں پر اپنے نام رکھو، انبیاء کے ناموں پر اپنے اولاد کا نام رکھو۔ جیسے ابھی حدیث گزری ابو موسیٰ اشعری کی، بخاری و مسلم کی، کہ ان کے بچے کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر تھا۔ اور آپ نے فرمایا انبیاء کے نام اپنے بچوں کے نام رکھو، وہ احب الاسماء الی اللہ، اور اللہ کو محبوب ترین نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، وہ اصدقها حارث و حمام، اور سچا نام حارث اور حمام ہے، اور قبیح ترین نام اقبہها، قبیح ترین نام حرب و مرہ۔ تو حارث اور حمام، حارث مانے کھیتی کرنے والا، کھیت جوتنے والا، کھیتی کرنے والا۔ تو حارث انسان یا دنیا کی کھیتی کرتا ہے یا آخرت کی کھیتی کرتا ہے، دنیا کماتا ہے یا آخرت کماتا ہے، تو یہ اصدق و سچا نام ہے ہر شخص کی، وہ ہے۔ اور حمام جو ہے ہمیشہ سوچ میں رہتا ہے، ارادے کرتا ہے، قصد کرتا ہے، ہم فکر میں رہتا ہے، عزائم بھی ہوتے ہیں، یہ تمام پر شادی بات ہے۔ اور سچا نام ہے، یہ تمام کے یہاں قدر مشترک ہے یہ دونوں چیزیں۔ وہ اقبہ ہوا حرب و مرہ، اور قبیح ترین نام حرب یعنی جنگ، و مرہ یہ سختی، سختی کے معنی مرہ، مر کڑوا، مر کہتے ہیں کڑوی چیز کو، مرہ، تو کیونکہ یہاں سختی، جنگ و جدال کے معنی ہیں، اس لیے کہا یہ قبیح نام، ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اپنے نہیں جنگ بہادر، تو جنگ اور جو ہے اس طرح کا نام حرب و مرہ کو آپ نے قبیح نام رکھا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2137، ابو داؤد 4958 نمبر کی یہ حدیث ہے،
کہ احب الکلام الی اللہ اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تصميني غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا إنما هو أربع فلا تزيدن علي، فلا تزيدن علي۔ یہ روایت صحیح مسلم کی، ابو داؤد وغیرہ کی ہے صحیح، کہ محبوب ترین کلام اللہ کے ہاں 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ محبوب ترین کلام، انسان کو اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ ولا يضرك بأيهن بدأت، کہ یہاں سے بھی شروع کرے، سبحان اللہ پہلے کہیں، الحمد للہ پہلے کہیں، لا الہ پہلے کہیں، اللہ اکبر پہلے کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تم اپنے بچے کا نام یسار نہ رکھنا، نہ رباح رکھنا، نہ نجیح رکھنا، اور نہ افلح رکھنا۔ کیوں؟ یسار، رباح، نجیح، افلح رکھنے سے آپ نے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے پوچھا کہ گھر میں یسار ہے یا رباح ہے، ربح سے ہے، یسر سے ہے، یسار یسر آسانی، رباح ربح فائدہ، نجیح نجیح نجاح کامیابی، افلاح فلاح سے ہے، تو اگر پوچھا بھائی گھر میں افلاح ہے، گھر میں نجیح ہے، گھر میں رباح ہے، اگر نہیں رہا تو کہیں گے نہیں ہے، تو آپ نے کہا جو ہے فلا یکون فیقول لا، کہے گا نہیں، اس کو آپ نے ناپسند کیا، اس کو آپ نے ناپسند کیا، گھر میں کامیابی نہیں ہے، گھر میں آسانی نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ نے اس کو ایسا نام رکھنا، یہ مکروہ، یہ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کو بدل دیا کرتے تھے، اور خاص طور سے ایسے نام جس سے انسان کا تزکیہ ہو، پاکی، صفائی، تو ایک تو قبیح ناموں کو بھی آپ بدلتے تھے، قبیح نام ہے تو اس کو بدل دیا کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے صحیح مسلم کی 2139 نمبر کی، ابو داؤد 4952، ترمذی 2838 نمبر کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم عاصیہ وقال انت جمیلہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ان کا نام عاصیہ تھا، عاصیہ عصیان سے، عاصیہ کے معنی فرمان، تو عاصیہ نام تھا، عین الف صاد یا ہے عاصیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا، اس لڑکی کا، کہا انت جمیلہ، تمہارا نام اب جمیلہ ہے، خوبصورت، جمیلہ خوبصورت کے معنی، تو انت جمیلہ، عاصیہ سے جمیلہ بدلی۔ اس طرح الٹے سیدھے نام جو معنی صحیح نہ ہوں ان ناموں کو بدلتا، ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے، الٹے سیدھے نام، اسے روکا اللہ کے نام بدل دیا آپ نے۔ اور اسی طریقے سے ایسے نام سے بھی بچنا ہے جس سے انسان کی اپنی طہارت و پاکی اور صفائی کا اعلان ہو، صفائی کا اعلان ہو، ایسا نام بھی نہیں رکھنا چاہیے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2140 کہ کانت جویریہ اسمہا برہ فحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمہا جویریہ وکان یکرہ ان یقال خرج من عند برہ، کہ جویریہ کا نام ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام برہ تھا، بر سے ہے، نیکی سے، نیک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھ دیا، برہ سے جویریہ رکھ دیا، اور آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ آپ برہ کے پاس سے گئے،
نیکی کے پاس سے آپ چلے گئے. تو اس طرح کے نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منع کرتے تھے کہ اس طرح کے نام نہ رکھے. نہ تو ایسے بھونڈے نام رکھے جائیں الٹے سیدھے جن کے معنی غلط ہوں، اور نہ ہی ایسے نام رکھے جائیں جس سے انسان کی طہارت اور پاکی اور صفائی کا اعلان جو ہے، پاکی اور صفائی کا اعلان ہو. تو اس طریقے سے یہاں پر جو ہے ان چیزوں کا، ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے. ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو ہے ناموں کو اگر الٹے سیدھے نام رکھ بھی دیے ہیں کبھی تو اس کو بدل دینا چاہیے. اگر تزکیہ ہو رہا ہے تب بھی بدل دیں. جیسے جو ہے اور جو ہے قبیح نام ہو تب بھی بدل دینا چاہیے. دونوں صورتوں میں بدل دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح کے نام کے بدلتے تھے. اسی طریقے سے شرکیہ نام رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. شرکیہ نام رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور رکھ دیے گئے تو بدل دیں. جیسے کہ لوگ رہتے ہیں عبد النبی، عبد الرسول جو ہے، تو یہ غلط ہے. پیر بخش، مدار بخش، تو اس طرح کے نام عبد کا لفظ اللہ کے اسما کے ساتھ لگا کے، عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کے اسماء الحسنہ کے ساتھ عبد لگا کے رکھے جائیں. ایسے نہیں. غیر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے ساتھ عبد لگا کر نام نہ رکھا جائے. یہ شرکیہ نام. مدار بخش، پیر بخش، پیر کا دیا ہوا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا. تو اس طرح کے ناموں سے انسان کو پرہیز کرنا، اور رکھ دیے گئے ہیں تو اس کو بدل دینا چاہیے. اسی طریقے سے تو یہ ہوا کہ انبیاء کے نام پر رکھو، جسے پہلے وضاحت آ چکی ہے. آپ نے کہہ دیا کہ جو ہے انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو. تو انبیاء کے نام، صحابہ کے نام، صحابیات کے نام، یہ نام اچھے نام ہیں، کیونکہ ان کے معنی کا حساب کر کے نہیں، جن شخصیات کے نام رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ نام بہتر ہیں، اور نام رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ خوب ہو آئے، اس تمنا کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ. اسی طریقے سے ملائکہ کے نام، فرشتوں کے نام پر بچوں کا نام رکھنا، اگرچہ جمہور علماء نے فرشتوں کا نام بچوں کا نام رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ اس کو ناپسند کرتے تھے، مکروہ جانتے تھے. اس کو نام جو ملائکہ کے نام پر رکھنے کو مکروہ جانتے تھے. لیکن جمہور علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ فرشتوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ رکھے جائیں. بہتر یہ ہے کہ فرشتوں کے نام پر نام نہ رکھے جائیں. لیکن بچیوں کا نام تو رکھنا جائز نہیں. بچیوں کا نام فرشتوں کے نام پر رکھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے کفار و مشرکین جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو اس عقیدے کی تائید کسی طرح سے ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے بچیوں کا نام فرشتوں کے نام پر رکھنا جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں جو ہے دکتور شیخ الدکتور بکر ابو زید رحمہ اللہ کتاب ہے المناہی اللفظیہ جو ہے کے اندر انہوں نے اس بات کی صراحت کی، بیان کیا. اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر ہمارے یہاں نام ہے یاسین اور طٰہٰ. قرآن کے نام پر نام نہ رکھے جائیں. قرآنی صورتوں کے نام پر نام نہ رکھے جائیں، اس سے بچا جائے. حروف مقطعات پہ نام رکھتے ہیں، یاسین، طٰہٰ، حامیم، الف لام میم صاد. تو یہ حروف مقطعات کے نام پر نام رکھنا صحیح ہے. حروف مقطعات کا نام اپنے بچوں کا یا بچیوں کا رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. عام طور سے لوگ کہتے ہیں طٰہٰ رسول اللہ کا یاسین نہیں، یہ حروف مقطعات ہے. یاسین، طٰہٰ یہ رسول اللہ کے نام نہیں ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں. تو یہ نام بچوں کا نہیں رکھنا چاہیے. جو ہے اس نام پر بچوں کا نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں یہ جو ہے اللہ کے نام ہے، بعض کہتے ہیں
جو ہے تو اس لیے جو ہے یہ نام رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے حروف مقطعات پر، کیونکہ اس کا معنی اور مفہوم بھی کوئی نہیں جانتا، تو اس نام سے پرہیز کرنا چاہیے انسان کو جو ہے۔ تو یہ بعض چیزیں ہیں نام رکھنے کے سلسلے میں جس کا خیال انسان کو، اسی طریقے سے ہمارے ہاں عام طور سے رائج ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی طرف یا دین کی طرف منسوب کر کے نام رکھ دیتے بچوں کو، جیسے محی الدین، شمس الدین، اس طرح کا نام رکھنا یہ صحیح نہیں۔ اسی طریقے کیونکہ یہ بھی تزکیہ ہے، ضیاء الرحمن، برکت اللہ، باب اللہ، بیت اللہ، اس طرح کے نام غلط۔ اللہ کے اسماء کی طرف سے عبد لگا کر، اما لگا کر بچیوں کا نام امت اللہ، امت الرحمن، اور بچوں کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں وسیع اللہ، یہ سب چیزیں نام صحیح نہیں۔ اللہ کی طرف عبد کے علاوہ کسی اور لفظ کی نسبت کر کے نام نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے بر صغیر میں اس طرح کا نام بہت ہے، کوئی بھی لفظ پاتے ہیں اللہ کی طرف، رحمان کی طرف، دین کی طرف منسوب کر کے رواج، شمس الدین، قمر الدین، بدر الدین، یہ تزکیاتی نام ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کی طرف جو ہے، تو اس طرح سے اللہ اور دین کی طرف جو نام رکھے جاتے ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے فساق فجار کے نام، کوئی فرعون نام رکھے، حامان نام رکھے، شداد نام رکھے، نہیں، نمرود نام رکھے، نہیں، کفار مشرکین کے نام نہیں ہونا چاہیے، کفر کے لیڈروں کے نام نہیں رکھنا چاہیے اپنے بچوں کا نام، فساق فجار کا نام، ناچنے والے، گانے والے، ان کا نام اپنے بچوں کا نام نہیں رکھنا چاہیے، اس سے پرہیز لازم ہے، یہ اچھے نام نہیں۔ نام کا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر، نام کا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر، اس لیے ایک تو بات چیت میں، پکارنے میں، بولنے میں اب اینٹ پتھر رکھ دیں تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ سید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے والد جو ہے، کہتے ہیں سید مسیب کے دادا حسن، والد نہیں دادا، حسن جو ہے مسیب، سعید بن مسیب بن حسن، کہتے ہیں آئے تو اللہ کے وسلم فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا حسن ہے، تو کہا تم حسن نہیں ہو، لیکن انہوں نے کہا نہیں میرے ماں باپ نے یہی نام رکھا ہے، 2-3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن انہوں نے کہا میرے ماں باپ نے یہی نام میرا رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم یہ نام پسند کرتے ہو تو میں کیا کروں؟ تو سید مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نام کا اثر میرے خاندان میں باقی رہا، تو اس کا اثر ہو سکتا ہے ناموں کا، اس لیے جو ہے اچھے سے اچھا نام رکھنا چاہیے، الٹے سیدھے نام جو ہے اپنے بچوں کا نہیں رکھنا چاہیے، نہ بچیوں کا، ناچنے گانے والوں کا، کفار و مشرکین کا نہیں رکھنا۔ لیکن آج کل فیشن ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے وزن ملاتے ہیں اور فساق فجار کے نام دیکھتے ہیں، غیر مسلموں کے نام دیکھتے ہیں اور لا کر اپنے بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کے اچھے سے اچھے نام رکھنے کی کوشش کریں، شرکیہ ناموں سے، بھونڈے ناموں سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔